ناول جان عزیز، رائٹر سونی مرزا، قسط نمبر 65۔ صبح ناشتے کا ٹیبل لگ چکا تھا اور سبھی وہاں موجود تھے۔ چونکہ سہل کا آپریشن ہوئے بھی آج چھٹا دن تھا، اس لیے اس نے بھی تھوڑا تھوڑا بیٹھنا اور چلنا شروع کر دیا تھا۔ میرم بھی صبح صبح شموشنگ سے مالش کروا کر میز پر موجود تھی۔ یکایک اریال نے خاموشی توڑی۔ جمیل، میں آج ہماری اسپیئر کمپنی میں جاؤں گا اور اب مجھے کچھ مہینے وہیں ورک کرنا ہے۔ ہمیں ہماری کمپنی میں کافی لاس ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ میں نے بالکل بھی توجہ نہیں دی اور اس وجہ سے اب نقصان ہو رہا ہے۔ اب میرا زیادہ تر فوکس ہماری کمپنی پر ہوگا۔ باقی یہ ادھر ادھر کے مشنز تم اور ڈارلنگ مل کر لینا۔ جہاں میری ضرورت ہوگی وہاں میں پہنچ جاؤں گا، لیکن فی الحال ہماری کمپنی پر توجہ دینی ضروری ہے۔ جی بھائی، لیکن ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے؟ بہت زیادہ، اس لیے اب میں مزید رسک نہیں لینا چاہتا۔ میری غیر موجودگی میں لوگ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ آپ وہاں کے باس ہیں نا اریال؟ میرم بولی۔ وہ کمپنی ہماری ہے۔ ایکچولی وہ کمپنی موم کو ملی تھی۔ موم سے پہلے وہ کمپنی ہمارے نانا کی تھی اور موم چونکہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد موم کے نام کر دی اور موم نے وہی کمپنی پھر ہمارے ڈیڈ کو دے دی، تو اب ان کے جانے کے بعد ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ اس لیے سہل کو لگتا رہا کہ میں ہمارے بزنس ایریا یعنی ہماری کمپنی میں جاتا ہوں، لیکن میں تو ہمارے مشن والے آفس میں جاتا تھا۔ وہ کمپنی بہت بڑی ہے میرم، اور اس کا لاس ہماری زندگیوں پر بہت بڑا امپیکٹ ڈال سکتا ہے۔ اگر میں نے اس پر مزید توجہ نہ دی تو ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہمارا واحد سورس آف انکم وہی ہے۔ پھر تو وہ کروڑوں کی ہوگی۔ اریال مسکرایا۔ ہاں، تمہاری پاکستانی کرنسی کے مطابق تم کروڑوں کی نہیں اربوں کی کہہ سکتی ہو۔ ہم اتنے امیر ہیں؟ حیرت سے اس نے نین پھاڑے اور وہ ہاں میں گردن ہلا گیا۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، تم لوگ مشن پر فوکس کرتے رہنا اور تم دونوں میرم اور سہل کا اچھے سے خیال رکھنا۔ پہلے اس نے ڈارلنگ اور جمیل سے کہا اور پھر بعد میں شازمہ اور شموشنگ سے مخاطب ہوا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ اپنا کوٹ اٹھا کر چلتا بنا۔ آج ایک لمبے عرصے بعد اس نے اپنی کمپنی کے مین ایریا میں قدم رکھا تو وہاں کام کرنے والے سٹاف کی ساری لڑکیاں الرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئیں۔ وہاں کام کرتے ہوئے سبھی لوگ اس کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے اور وہ سب پر ایک سرسری سی نظر ڈالتا ہوا پورے وقار سے چل کر اپنے سی او کیبن میں چلا گیا۔ ایچ آر سمیت ایک اور آفیسر بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے۔ آج یہ سی او صاحب کہاں سے آ گئے؟ ایک لڑکی دوسری لڑکی سے جرمن زبان میں مخاطب تھی۔ چپ چاپ بیٹھ کر اپنا کام کرو، ورنہ اگر سر نے دیکھ لیا تو پہلے دن ہی واٹ لگ جائے گی۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے لگی۔ اریال نے ان دونوں آفیسرز کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود رولنگ کرسی پر بیٹھ کر جڑنے لگا۔ لاسٹ منتھ میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز کی مجھے ایک پل پل کی رپورٹ چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس کی غلطی کی وجہ سے ہمیں لاس اٹھانا پڑا۔ وہ جرمنی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ رائٹ سر، ایچ آر بولا۔ اس کی اچانک گلاس وال سے باہر لیٹ کر آنے والے ایک ورکر پر نظر پڑی تو اپنے قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون سے ریسیپشن پر موجود لڑکی کو اسے بھیجنے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نوجوان ادب سے سر جھکا کر اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نیم کیا ہے تمہارا؟ راگھویر سر، وہ اٹکتے ہوئے بمشکل بولا۔ تم پورے 6 منٹ 20 سیکنڈ لیٹ ہوئے ہو۔ دفتر لیٹ پہنچنے کی سزا کے طور پر میں تمہیں جاب سے فائر کرتا ہوں۔ نہیں سر، پلیز۔ اس نے نگاہیں اٹھائی اور منتیں شروع کر دی۔ آؤٹ۔ وہ اپنی گرچ بلند کر گیا اور نوجوان سر جھکا کر چلتا بنا۔ اور مجھے ان تمام ورکرز کی بھی رپورٹ چاہیے کہ کون کتنے بجے پہنچتا ہے اور کتنے بجے جاتا ہے، یہاں سارا دن کیا کام کرتا ہے اور کس ٹائم فری بیٹھ کر گپیں ہانکتا ہے۔ جی سر، جا سکتے ہو تم دونوں۔ وہ دونوں بھی نظریں جھکائے چلے گئے اور اس نے اپنا فون نکال کر ایڈم کا نمبر ڈائل کیا۔ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے دوبارہ جڑنا شروع کیا تھا۔
واہ، آج مجھے کیسے یاد کر لیا ٹائیگر؟ وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا اور مسکرا کر بولا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ تم میری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ ہاں، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ ابھی بھی وہی چاہتا ہوں۔ اگر میری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہو ایڈم، تو اگلے آدھے گھنٹے میں تمہیں اپنی کمپنی کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری کمپنی؟ تعجب زدہ ہوتے ہوئے اس نے تیوری چڑھائی۔ مارجنلائزڈ اسپیئر کمپنی؟ اوہ، یہ کمپنی کس کی ہے؟ میری ہے، اپنی۔ بائی دا وے، میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم یہ دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ بزنس بھی سنبھال لیتے ہوگے۔ ایڈم، میں نہ تو فضول باتیں کرتا ہوں اور نہ ہی فضول باتیں سننے کا عادی ہوں۔ میرے ساتھ کام کرنا ہے تو باتیں کم کرو اور اگلے آدھے گھنٹے میں تم مجھے اپنے سامنے نظر آؤ، ورنہ یاد رکھنا کہ تم پوری برلن پولیس کے ڈی جی پی ہو سکتے ہو، لیکن ٹائیگر سے بات کرنے کے لیے تمہیں ہمیشہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، اور ہاں، پولیس کی یونیفارم میں نہیں بلکہ سول ڈریس میں۔ ارے بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ ہنسا مگر اس نے کال کاٹ دی۔ ایڈم نے اپنے کندھے اچکائے اور اپنی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر کی طرف گیا تو وہاں موجود بہت سی پولیس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سہل، کیسی ہو؟ میرم دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ بابی، تم چل کر کیوں آئی ہو اس طرح؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری بھی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی شموشنگ بہت اچھی مالش کرتی ہے، میں تو تھوڑی ہی دیر میں ایکٹیو ہو جاتی ہوں۔ اچھا، بچے کہاں ہیں؟ ان کو میں نے سلا دیا ہے، شموشنگ کو پاس بٹھایا ہے کہ اگر غلطی سے اٹھے تو انہیں تھپ تھپا دے۔ اچھا، یہ کب سویا؟ اس نے سکھان کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو اس پر سہل کے قریب لیٹا ہوا بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ اس کو ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سلایا ہے۔ صحیح، ویسے میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی جو میں کافی دنوں سے تم سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر سوچا کہ ایک بار تمہاری ڈلیوری ہو جائے تو پھر ہی بات کروں گی۔ ہاں بولو نا، وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اب مزید سیدھی ہوئی۔ تم ایڈم کو تو جانتی ہو نا؟ ایڈم کا نام سنتے ہی وہ کچھ پل خاموش رہی اور پھر گردن کو اوپر سے نیچے ہلا دیا۔ اس سے ملاقات بھی کر چکی ہو؟ بائی چانس ملے تھے ہم، میں نے کوئی اسپیشل ملاقات تو نہیں کی۔ ٹھیک ہے، پر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنے شانے سمیٹ گئی۔ بہت فرق پڑتا ہے یار، اگر وہ تم سے پیار کرتا ہے اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے تمہیں اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بابی جو ہمیں پسند کرتے ہیں، تو کیا سب سے شادی کر لیں؟ اور ویسے بھی میں خان کی جگہ کبھی کسی دوسرے مرد کو نہیں دے سکتی۔ میں تمہاری بات سمجھتی ہوں سہل، لیکن تم بھی تو میری بات سمجھو۔ دیکھو، یہ مرد ذات معاشرہ ہے اور ہم لڑکیاں اکیلی نہیں رہ سکتی، اور اکیلی کیوں نہیں رہ سکتی یہ بھی بتا دو۔ تم سوال کا جواب جانتی ہو، اکیلی لڑکی کبھی محفوظ نہیں رہتی۔ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے بابی، کیونکہ خدا کے بعد میرا محافظ میرا بھائی ہے، اور میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ میرا بھائی مجھ پر کبھی ایک خراش بھی نہیں آنے دے گا۔ وہ بڑے مان سے سر اٹھا کر بولی تھی۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی محافظ بن ہی جاتا ہے، کسی کا باپ تو کسی کا بھائی، لیکن بات حفاظت کی بھی نہیں ہے سہل، بلکہ بات اکیلے پن کی ہے۔ انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال پوچھوں میں بابی؟ اگر خدا نخواستہ بھائی کو کبھی کچھ ہو جائے تو کیا تم بھائی کی جگہ کسی اور کو دے دو گی؟ اس کے پوچھے گئے سوال پر وہ اندر تک لرز اٹھی تھی۔ اس کی سوچیں اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹنے لگیں، وہ ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بھی وہی کرو گی جو میں کر رہی ہوں۔ محبت کے نام پر کوئی نہ کوئی لڑکا تو مل ہی جاتا ہے، پھر چاہے وہ محرم بن کر ملے یا پھر غیر محرم، لیکن جسے ہم نے دل میں بسایا ہو، اس کی جگہ کسی اور کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ ہم نے اپنی ہر رات کے حسین لمحات گزارے ہوں، اس کے ساتھ گزری ہوئی ان شبوں کو بھولا نہیں جا سکتا۔ اگر رشتہ صرف باتوں کی حد تک ہو تو انسان بھول کر سمجھوتا کر سکتا ہے۔
لیکن جب بات وجود تک پہنچ جائے تو اپنے وجود تک ہر کسی کو نہیں پہنچنے دیا جا سکتا، اور میں نہیں چاہتی کہ ایڈم سے شادی کرنے کے بعد جب میں اپنی آنکھیں بند کروں تو مجھے خان کا چہرہ نظر آئے اور آنکھیں کھولوں تو سامنے کوئی اور شخص موجود ہو۔ اس کے الفاظ چھلنی کر دینے والے بیٹھے تھے، اور مریم بالکل خاموش ہو چکی تھی، گویا اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ کچھ دیر تو اسی حالت میں بیٹھی اسے تکتی باندھے دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ اٹھ کر چلتی بنی۔ خان کو یاد کر کے آج ایک بار پھر سے سہل کے نینوں سے ٹپ ٹپ پانی برسا تھا۔ ایڈم بالکل اس کے سامنے موجود تھا، اور سیول پینٹ شرٹ میں اریال بس اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے خود کو یوں گھورتے پایا تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو ٹائیگر؟ تمہارے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا ہوں، اور میرے چہرے کے تاثرات کیا بتا رہے ہیں؟ یہی کہ تم تھوڑے کنفیوز اور گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ نہیں تو؟ اب جانے بھی دو ایڈم، خیر ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ وہ ٹیک ہٹا کر سیدھا ہوا۔ میری ٹیم میں کام کرنے کے لیے کچھ رولز ہیں جو تمہیں فالو کرنے پڑیں گے۔ تم مجھے اپنے سارے رولز ایک پیپر پر لکھ کر دے دو اور میں انہیں غور سے پڑھ لوں گا۔ دکھانے کا نہیں، سنانے کا عادی ہوں۔ ٹھیک ہے، پر میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں بالکل بھی ڈرپوک نہیں ہوں، نہ ہی میں کبھی غداری کروں گا۔ تمہاری ہر بات میرے لیے پتھر پر لکیر ہوگی۔ تم کچھ بھی کہو گے یا کوئی بھی فیصلہ کرو گے تو اپنی ٹانگ نہیں اڑاؤں گا۔ کسی بھی قسم کی چیٹنگ نہیں ہوگی، ہر وقت الرٹ رہوں گا۔ وہ خود سے سارا کچھ بتا گیا تھا، اور مقابل بیٹھا شخص اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر اسے یوں تک رہا تھا جیسے سچ میں حیران ہو گیا ہو۔ مجھے جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ تم میری ٹیم کے لیے سنجیدہ ہو۔ شکریہ، لیکن ٹائیگر میں اپنی پولیس کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوڑنے کا کس نے کہا ہے؟ میں بھی تو اب ساتھ ساتھ بزنس کو لے کر چل رہا ہوں، تو تم بھی اپنی جاب کو کنٹینیو رکھ سکتے ہو۔ ویسے بھی تمہارا یہ عہدہ اور یہ سیٹ ہمارے بہت کام آئے گی۔ تمہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ کام کرنے میں بے حد سکون ملے گا۔ وہ مسکرایا اور اریال اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شائستگی سے بولا، دین ویلکم ٹو دا گینگسٹر ورلڈ آف ٹائیگر ٹیم۔ تھینک یو۔ اس نے ہاتھ ملایا اور پیچھے ہوا، پھر کچھ دیر کا وقفہ لے کر اپنا گلا کھنکارتے ہوئے بولنا شروع کیا، ٹائیگر وہ میں سہل، میں اپنی بہن یا بیوی کو گھر کے باہر ڈسکس نہیں کرتا۔ اس کی بات کاٹ کر اس نے درستگی سے اپنی سنائی تو وہ اپنے ہلتے لبوں کو وہی بند کر گیا۔ اپنی ڈیوٹی پر واپس جا سکتے ہو ایڈم، اور ڈارلنگ سے کنٹیکٹ کر لینا۔ کبھی بھی تمہاری ضرورت ہوگی تو تمہیں کال کرے گی۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ کچھ پل مزید رک کر اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کے بچوں کی پیدائش پر اسے مبارکباد بھی دینا چاہتا تھا، لیکن روبرو بیٹھے شخص کی سنجیدگی اور عقل دیکھتے ہوئے اس نے خاموشی سے جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے عہدے کی پاسداری کرتا۔ اریال کے سامنے تو وہ بھول ہی چکا تھا کہ وہ ایک ڈی جی پی ہے۔ اپنے قدموں کو باہر کی طرف دراتے وقت بھی اس کے ذہن میں سہل تھی، اور وہ کیبن کا گلاس ڈور کھولتے ہوئے چلا گیا۔ آج مریم اور سہل کی ڈیلیوری ہوئے تقریباً 1.5 ماہ گزر چکا تھا، اور آج کی رات مریم اریال کو ایک لمبے عرصے بعد اپنے قریب آنے کی اجازت دینے والی تھی۔ گزشتہ دنوں میں وہ اریال سے دور ہمیشہ بیڈ پر ہی سوتی تھی، اور وہ خود صوفے پر۔ یہ دوریوں کے دن بہت مشکل سے گزرے تھے۔ بچے بھی اب پہلے سے تھوڑے سے بڑے ہو چکے تھے۔ اریال اپنی اسپیئر کمپنی میں تھا، اور زمیل سمیت ڈارلنگ دوسرے دفتر میں موجود تھے۔ سہل اور مریم نے مل کر شاپنگ کا پلان بنایا تھا، لیکن اریال کی اجازت درکار تھی، اور اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے اس نے بالکونی میں کھڑے ہو کر اس کے نمبر پر کال ملائی تو وہ اپنی رولنگ کرسی پر بیٹھا اسکرین پر اس کا نمبر دیکھ کر مسکرایا، جی جانے عزیز۔ ارے واہ، آج تو بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ کیوں فون کیا؟ وہ میں شاپنگ پر جانا چاہ رہی تھی۔ آج میرے دن پورے ہو گئے ہیں نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ کوئی اچھا سا نیا ڈریس لوں اور پھر اچھی سی تیار ہو کر رات کو آپ کو خوش کر دوں۔ زہے نصیب، اتنی عین نوازش! اس نے آئی بروز چڑھا کر طنزیہ لہجے میں کہا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ہاں تو اور کیا، اتنے دنوں تک ایک دوسرے سے دور رہے ہیں،
آپ کے بازو پر سر رکھ کر سونے سے محروم رہی ہوں۔ آج تو اتنے دنوں بعد ایسے ہی منہ اٹھا کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے خدا کا شکر ہے کہ تمہارے یہ دن گزر گئے۔ ٹرسٹ میں میری برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ فون کے اس بار میرم کی ہنسی گونجی جبکہ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اب جانے دے مجھے، لیکن تمہیں شاپنگ پر اسپیشل جا کر مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرم۔ تم بس کوئی بھی اچھا سا لباس پہن کر میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ گی تو مجھے اچھی ہی لگو گی، ایسے نہیں نا؟ کیوں نہیں نا؟ اس نے اسی کی ٹون میں بات کی۔ میرم اور زور سے کھلکھلائی تھی۔ بس میں خود اپنی خوشی اور پورے دل سے تیار ہونا چاہتی ہوں۔ اب پلیز منع مت کیجیے گا ورنہ رومانس تو ہو ہی جائے گا، لیکن میں کو خود کے لیے پاگل کرنا چاہتی ہوں آج۔ وہ سر اٹھا کر بڑے انداز سے بولی تھی۔ اوہ آئی سی، اتنے ظلم کیوں کرتی ہو مجھ پر؟ پہلے تھوڑا پاگل ہوں تمہارے پیچھے، ہاں آج مزید کروں گی، اور میرا یقین کرے کہ میں آج اتنی پیاری تیار ہوں گی کہ آپ کی مجھ پر سے نظریں نہیں ہٹیں گی۔ دوبارہ سوچ لو، کیونکہ جتنی پیاری لگو گی اتنی زیادہ شامت آئے گی۔ پھر نہ کہنا کہ ایک منٹ کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ نہیں کہوں گی، اب جانے دے پلیز۔ اوکے چلی جاؤ، لیکن تم اکیلی نہیں جاؤ گی۔ نہیں، سہل میرے ساتھ جا رہی ہے۔ سہل نہیں، ڈارلنگ کو کال کرو اور اسے بولو کہ میں نے اسے تم لوگوں کے ساتھ چلنے کا کہا ہے۔ پر ڈارلنگ تو خود پریگننٹ ہے، وہ ہماری کیا حفاظت کرے گی؟ ڈارلنگ کو ایزی مت لو میرم، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، وہ اپنی جان پر کھیل کر تم دونوں کی حفاظت کرے گی، لیکن ایسے میں خدا نخواستہ اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو؟ کتنا نیگیٹو سوچتی ہو یار، ڈارلنگ چھوٹی بچی نہیں ہے، وہ خود کی حفاظت بھی کر سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں ڈارلنگ کو فون کرتی ہوں اور پھر ہم جا رہے ہیں۔ اور بچے کس کے پاس چھوڑو گی؟ شاسمہ اور شموشین کے پاس۔ میرم، میں اپنے بچوں کو نوکروں کے سر پر نہیں چھوڑ سکتا، ان کی ہر چیز کا خیال اور ان کی دیکھ بھال تم خود کیا کرو۔ جی میں خود ہی کرتی ہوں، لیکن تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر آ جاؤں گی۔ اوکے، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون پر ہی فلائنگ کس کی تھی اور وہ مسکرا کر کال کاٹ گیا۔ ایک بار پھر سے اس نے اپنی توجہ اپنے کام پر ڈال دی تھی۔ میرم اور سہل شاپنگ مال سے ڈیروں شاپنگ کر کے واپس گاڑی کی طرف نکل رہی تھی۔ ڈارلنگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیو کرنے لگی اور میرم اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر ہی براجمان ہو گئی۔ سہل پیچھے موجود تھی۔ گائز، مجھے ایک امپورٹنٹ مشن کو فائنلائز کرنا ہے اور تھوڑا جلدی جانا ہے، تو اس لیے میں شارٹ کٹ لے رہی ہوں، لیکن وہ راستہ تھوڑا سنسان ہے، تو کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں ڈارلنگ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب ساتھ میں ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، میرم بولی۔ ہاں میں بھی میرم بابی کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں، ہم نے شاپنگ کر لی ہے اور اب گھر ہی جانا ہے، تو تم جہاں سے بھی لے جاؤ۔ سہل نے باری لی اور ڈارلنگ نے گاڑی کو سپیڈ پکڑ کر پہلے اسے ہائی وے پر دوڑایا اور پھر ایک شارٹ کٹ سڑک پر دوڑا دی۔ اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس شارٹ کٹ سڑک پر میرم اور سہل تو اپنی شاپنگ ڈسکس کرتی ہوئی جا رہی تھی، مگر ڈارلنگ خاموش بیٹھی تھی۔ یکایک ان کا پیچھا کرتی ہوئی گاڑی سے ایک شخص نے تھوڑا سا باہر نکل کر ان کی گاڑی کے ٹائر کا نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ اچانک گولی لگنے کی وجہ سے گاڑی تیز رفتاری میں کنٹرول کرنی مشکل ہو گئی تھی، مگر پھر بھی ڈارلنگ نے بمشکل اسے سنبھالا اور سڑک کے ایک طرف روک کر شیشے سے پیچھے جھانکا۔ یہ کیا ہوا ڈارلنگ؟ میرم کا دل تک تک رہ گیا تھا۔ سہل بھی خوفزدہ دکھائی دی۔ اوہ نو، کیا ہوا؟ سہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو برونو کے آدمی ہیں۔ کون برونو؟ میرم مزید ڈر کر بولی۔ ٹائیگر کا جانی دشمن۔ ٹائیگر نے 5 سال پہلے اس کے بیٹے کو مار دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکیوں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا، انہیں ہراساں کرتا تھا۔ کیا؟ دونوں نے بیک زبان کہا۔ ہاں، جلدی سے ٹائیگر کو فون کرنا ہوگا۔ بولتے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا فون اٹھایا اور اسے کال ٹھوک دی۔ اس لمحے وہ کسی میٹنگ میں بیٹھا تھا اور اس کا فون وائبریشن پر تھا۔
ایک نوجوان اس کے سامنے کھڑا پریزنٹیشن دے رہا تھا جب اس کے فون کی سکرین چمکنے لگی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ڈالی اور کال اٹینڈ کرتا ہوا میٹنگ روم سے باہر نکل آیا۔ ہاں ڈارلنگ بولو۔ ڈارلنگ یہاں سب گڑبڑ ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی لوکیشن بھیج رہی ہوں، جلدی سے یہاں پہنچ جاؤ۔ برونو کے لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں اور انہوں نے ہماری گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر کر دیا ہے۔ واٹ؟ وہ چونکا۔ ہاں اوکے میں ابھی آیا۔ اسے لوکیشن بھیجتے وقت اس نے ساتھ ہی جمیل کو بھی میسج کر دیا تھا جسے 1 منٹ میں سین کر گیا۔ وہ بھی فل سپیڈ سے دفتر سے باہر نکلا تھا۔ ادھر اریال کو بھاگتے ہوئے اس کے سٹاف نے دیکھا تو سب کو دھچکا لگا مگر وہ لفٹ کے اندر چلا گیا۔ دوسری طرف برونو کے لوگ اپنے ہاتھوں میں بندوق لیے ان کی گاڑی کی طرف قدم پیشی کرنا شروع ہوئے۔ ڈارلنگ نے فرنٹ شیشے سے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنی پستول نکال لی۔ میرم اور تم سہل، چاہے کچھ بھی ہو جائے پر گاڑی سے باہر مت نکلنا۔ لیکن ڈارلنگ تم بھی تو۔ میرم میری فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور تم دونوں سیٹ سے اتر کر نیچے بیٹھ جاؤ تاکہ باہر سے اگر کوئی فائر کرے تو تم دونوں کو کچھ نہ ہو۔ دھڑلے سے کہتی ہوئی وہ اٹھی اور ٹھپ سے دروازہ بند کرتی ہوئی اپنی پستول کو لوڈ کر کے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بندوقوں کا رخ اس کی جانب کر کے دھڑا دھڑ اس پر گولیوں کی برسات شروع کر دی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر پھلانگتی خود کو ان کے ہر وار سے بچا کر ان کے نشانے باندھ رہی تھی اور گولی چلا دیتی۔ ایسے ہی اس نے 5 لوگوں کو مار گرایا تھا۔ میرم اور سہل اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے گاڑی میں نیچے سہم کر بیٹھی تھیں۔ اچانک اریال نے وہاں پہنچ کر گاڑی کی بریک پر پاؤں رکھا اور تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھی اور اس پر نظر پڑتے ہی ان میں سے چند لوگ اب اپنی بندوقیں اس کی طرف گھما گئے۔ میرم نے اپنا سر اٹھا کر ذرا سا شیشے سے باہر کی طرف جھانکا تو اس کی نظر سیدھی اریال پر پڑی۔ دھیرے سے اس کا نام پکارتے ہوئے وہ اٹھنے لگی مگر سہل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو بھابھی؟ اریال باہر ہیں اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو بھائی ان سے نمٹ لیں گے، اور تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم جا کر بھائی کو بچا لو گی۔ لیکن سہل چپ چاپ بیٹھ جاؤ یار، اس نے ترک کر کہا اور میرم پھر سے بیٹھ گئی۔ ڈارلنگ اور اریال اب ارد گرد موجود درختوں کے پیچھے چھپ کر ان پر فائر کرنے لگے تھے جب ایک دم میرم کی نظر اریال کی پشت سے آتے ہوئے ایک شخص پر پڑی جو اپنی بندوق اٹھائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرم کو لگا تھا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی پشت پر کوئی موجود ہے، مگر وہ جانتا تھا اور اس نے صحیح وقت پر اس کا نشانہ لینا تھا۔ لیکن اس حقیقت سے بے خبر ہو کر وہ اس کی پرواہ کرتے ہوئے خود پر قابو نہ پا کر یکایک گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف بھاگی۔ اریال آپ کی پشت پر کوئی، وہ بھاگتی ہوئی بول ہی رہی تھی جب کسی کی پیٹھ پر موجود شخص نے اریال کا نشانہ چھوڑ کر الٹا میرم پر گولی چلا دی تھی۔ وہ بھاگتی بھاگتی اچانک وہیں رک گئی۔ اس سفاک شخص کی گولی اس کے پھیپھڑوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میرم! اریال نے بے ساختہ چیخ کر اس کا نام پکارا تھا۔ ڈارلنگ نے بجلی کی تیزی سے اس گھٹیا شخص کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ سبھی لوگ اب وہاں اپنی فائرنگ چھوڑ کر میرم کو دیکھ رہے تھے جو اپنے گھٹنوں کے بل سڑک پر گر پڑی۔ اریال تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا اور باقی سبھی لوگ اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے۔ جمیل اسی ثانیے وہاں پہنچا مگر سامنے میرم کو گولی سے چھلنی دے کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ سہل بھی ایک دم باہر نکلی اور بھابھی کہتی ہوئی اس کی طرف دوڑی، اگرچہ وہ پہلے گھٹنوں کے بل گری تھی اور جب پوری کی پوری گرنے لگی تو اریال نے اسے اپنے بازوؤں میں لیا۔ میرم! میرم پلیز آنکھیں بند مت کرنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم… وہ رو دینے کے قریب تھا اور تیز تیز بول رہا تھا۔ اریال میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھ سے کبھی آپ کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ درد کے مارے اس کے آنسو نکل آئے تھے اور وہ بہت ہی مشکل سے لفظ پرو رہی تھی۔ ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کی گال پر اپنا ہاتھ رکھے وہ نہ جانے مزید کیا بولنا چاہتی تھی مگر اچانک اس کے ہاتھ بے جان سے ہو کر گر پڑے۔ میرم! میرم آنکھیں کھولو، میرم! وہ چیخا۔ سہل سمیت ڈارلنگ اور جمیل بھی رونے لگے اور اس کے وجود میں دوبارہ کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔
اریال اپنے آنسو صاف کرتا ہوا اسے گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ میرم کا وجود اسٹریچر پر ڈیر تھا اور اسے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اریال اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تیز تیز چل رہا تھا، باقی تینوں بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ آپریشن تھیٹر کے قریب پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے باہر رہنے کا اشارہ کیا اور میرم کو لے کر اندر چلے گئے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ پھر ایک نرس ہاتھ میں کچھ پیپرز لے کر اس کے سامنے حاضر ہوئی اور سائن کرنے کو کہا تو اس نے بمشکل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ اریال دیوار کے ساتھ اپنی پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ جمیل نے قریب آ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سہل بینچ پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی اور ڈارلنگ اس کو چپ کروانے کی بجائے خود بھی ساتھ رو رہی تھی۔ اریال کے آنسو خود بخود بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دیوار سے گھسیٹتا ہوا نیچے فرش پر جا بیٹھا اور اپنی ٹانگیں سمیٹ کر شرٹ کے بازو سے آنسو صاف کرنے لگا، پر وہ ایک اشک صاف کرتا اور دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ جمیل اگرچہ خود بھی رو رہا تھا، مگر پھر بھی اس کے قریب بیٹھ کر دوبارہ اس کے کندھے پر تھپ تھپانے لگا۔ بھائی حوصلہ کریں، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ بول رہا تھا، لیکن اریال کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ پھر اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا تیز تیز چل کر باہر نکل گیا۔ جمیل نے اس کا پیچھا نہیں کیا تھا کیونکہ شاید وہ جان گیا تھا کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ اریال نے مسجد میں قدم رکھا تو اس کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر نمودار ہونے لگے جب اس کی میرم اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھا کر خود اس کے پیچھے کھڑی ہوتی نماز پڑھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے یاد آنے لگا کہ وہ کیسے تسبیحات پڑھ کے اس پر پھونکتی تھی تاکہ اسے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ دبے دبے قدم رکھے اندر کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ ساری صفیں خالی تھیں، شاید یہ کسی بھی نماز کا وقت نہیں تھا۔ اس نے ٹھنڈ میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل حاجت پڑھنا شروع کیے۔ نوافل پڑھتے وقت بھی اس کے آنسو سب کو تر کر رہے تھے۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے نوافل ادا کر رہا تھا، پھر سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، مجھے مانگنا نہیں آتا کیونکہ کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن آج مانگتا ہوں، میں تجھ سے آج اپنی میرم کا ساتھ مانگتا ہوں، پلیز اسے مجھ سے کبھی جدا نہ کرنا۔ وہ ہمیشہ میری حفاظت کے لیے وظائف پڑھتی تھی، لیکن آج اس کا محافظ تو ہے، پلیز میری میرم کو بچا لے یا رب۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، میں دوبارہ زندگی میں شاید کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پاؤں گا، میرے ہاتھ کانپیں گے، لیکن اگر وہ بچ جائے گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا، اس طرح کی لمبی لمبی دعائیں مانگوں گا، خود کو بدل لوں گا اور کبھی کوئی نماز قضا نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے تڑپ کر ہچکی لی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری ذات کو کسی بھی عبادتوں یا ریاستوں کی ضرورت نہیں ہے، پر مجھے تیری ضرورت ہے اللہ، تو ہی میرا خالق ہے اور تو ہی میرا مالک، پلیز تو میری میرم کو بچا لے، اسے مجھ سے کبھی دور نہ کرنا، پلیز مولا۔ میں اس نے مزید فریاد کرنا چاہی، مگر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے گردن گھما کر دیکھا تو یہ جمیل تھا۔ بھائی بھابھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسے لگا تھا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہے اور اپنے حواسوں پر قابو نہ پاتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مسجد کے اس کمرے سے باہر نکل کر اس نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں اب بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ سسک کر چلانے لگا تھا، اگر کوئی چیز چھیننی ہوتی ہے تو پھر دیتے ہی کیوں ہو؟ میں نے کہا تھا کہ اسے میری زندگی میں لاؤ، میں نے کہا تھا کہ میرے دل میں اس کی محبت ڈالو، وہ تو میرے لیے تیار ہونا چاہتی تھی، ایسے تیار نہیں ہونا تھا اسے، اور آج وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میں کیسے رہوں گا، کیسے اپنے ان گناہ گار ہاتھوں سے اسے زمین میں دفناؤں گا؟ میں نہیں کر پاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کیسے آسمان کی طرف دیکھ کر جب وہ سسکتے ہوئے چیخ رہا تھا تب اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی جو بالکل خالی دکھائی دیے۔ اس نے اچانک پیچھے گھوم کر دیکھا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر دوبارہ اوپر نگاہ دوڑائی جہاں پر اسی کمرے کی چھت موجود تھی، یعنی جو اس نے سنا تھا اور جو اس نے محسوس کیا تھا وہ صرف ایک وہم تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ پاگل ہو رہا ہے۔ بے اختیار اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور زور زور سے داڑیں مار کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے یا رب،
مجھے میرے ہر شکوے اور ہر گناہ کے لیے معاف کر دے۔ تم میری میرم کو نئی زندگی دے دے۔ میں نے بہت سے بے بس لوگوں کی مدد کی ہے، اگر ان میں سے کبھی بھی کسی نے مجھے دل سے دعا دی ہے تو تجھے اسی دعا کا واسطہ، تو میری میرم کو بچا لے، میری میرم کو بچا لے اللہ۔ میں تجھ سے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگ رہا ہوں، مجھے مایوس نہ کرنا پلیز یا رب۔ خدا جانے وہ کتنی ہی دیر تک سجدے میں یوں رو رو کر فریادیں کرتا رہا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک بے رحم اور درندہ صفت انسان ہے۔ وہ جس نے کبھی کسی کے لیے تڑپنا نہیں سیکھا تھا، وہ آج اپنی میرم کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ کبھی اسے اپنے لیے تڑپائے، پر شاید نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خواہش اس طرح پوری ہوگی۔ ایک ڈیمن، ایک لو اسپرٹ، ایک بے رحم شخص آج خدا کے سامنے سجدے میں سر ٹکائے بلک بلک کر اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ وہ روتا ہی رہا تھا اور مانگتا ہی رہا۔ جب وہ تھک گیا تو اٹھ کر کھڑا ہوا، ایک رحم طلب نگاہ سے دیوار پر ایک جڑے ہوئے اللہ کے پاک نام کو دیکھا اور آہستہ آہستہ چل کر واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب وہ کسی اور منزل کی طرف گامزن تھا اور راستے میں بھی روتا ہی جا رہا تھا۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اپنی شرٹ کے آستین سے آنسو پونچھتا، پھر اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر ہارن دیا تو گارڈ نے باغ کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اتر کر وہ سیدھا لان میں جڑے ہوئے گھاس کی طرف چلا آیا، جہاں میرم کی وہ معصوم بلی دفن تھی جسے اس نے اپنی گولی کی نظر کر دیا تھا۔ اب اس کی چھوٹی سی قبر پر بھی گھاس اگ چکا تھا اور پہچاننا مشکل تھا کہ اس کی قبر کہاں تھی، لیکن وہ پہچان گیا تھا اور بیٹھ کر اس کی قبر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایم سوری کیٹی، میں نے غصے میں تمہیں مار دیا تھا، پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دینا۔ آج اپنی میرم کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ تو تم سے بہت پیار کرتی تھی نا۔ تم ایک بے زبان جانور تھی اور تمہاری دعا لگ جائے گی، پلیز تم خدا سے کہو نا، ایک بار کہہ دو کہ وہ میری میرم کو زندگی دے دے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز یار پلیز۔ وہ آج ایک جانور کی قبر کے قریب بیٹھا اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر آہیں بھرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کسے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اسے بس اپنی میرم چاہیے تھی، پھر چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ گارڈ نے اسے یوں روتے دیکھا تو قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سر آپ کو کیا ہوا ہے؟ شبر، تیری میم کو گولی لگی ہے یار، پلیز دعا کر کہ اسے کچھ بھی نہ ہو۔ میں تجھے 2 مہینے کی سیلری انعام کے طور پر دوں گا، تیرے گھر والوں کو تیری پسند کی شادی کرواؤں گا، پلیز دعا کر دے یار۔ وہ اس کے روبرو کھڑا ہوتا ہوا اسے کندھوں سے تھام کر کہہ رہا تھا، سر میم کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ دیکھیے گا، کیونکہ آپ میم سے بہت پیار کرتے ہیں اور خدا کبھی بھی 2 سچا پیار کرنے والوں کو اس طرح جدا نہیں کرتا۔ اس نے اپنے لفظوں کا تال میل کر کے اسے تسلی دی تھی اور وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پھر سے دھیرے دھیرے گاڑی کی طرف چل دیا۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی تو عین اسی ثانیے اریال بھی وہاں پہنچا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ دیکھے، ان کا بی بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا اور جب وہ ہسپتال میں لائی گئی تو ان کی نبض بھی تقریباً بند ہی ہو رہی تھی، لیکن گارڈ کی طرف سے کوئی کرشمہ ہوا ہے۔ گارڈ نے ان کی جان بچا کر انہیں نئی زندگی دی ہے، وہ جرمنی زبان میں کہہ رہی تھی اور دھیرے دھیرے سب کے وجود میں سکون دوڑنے لگا۔ اریال کو کھل کر سانس آنا شروع ہوئی، لیکن اپنی مزید تسلی کے لیے وہ ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری میرم خطرے سے باہر ہے؟ جی بالکل، وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن ہوش آنے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور چلتی بنی۔ اریال یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے لیے معجزہ ہوا ہے۔ جمیل نے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد پیش کی۔ سہل اور ڈارلنگ بھی خوشی سے ایک دوسرے کے سینے سے لگیں۔ اسی دوران میرم کو ICU میں شفٹ کرنے کے لیے اسے دوبارہ اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر سے باہر لایا گیا تو اریال نے نرس کو اسٹریچر کو روکنے کا اشارہ کیا اور خود قریب جا کر میرم کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تم اپنے اریال کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرو گی، بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ محبت سے بڑے لہجے میں کہہ رہا تھا اور پھر نرس اسٹریچر کو کھینچ کر ICU میں لے گئی۔ میرم کو ہوش آ چکا تھا۔ اریال نے اندر قدم رکھا تو اس نے لیٹے لیٹے ہی اس پر نظر ڈالی، باقی سبھی بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔
وہ قریب پڑا ایک چھوٹا میز کھسکا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دوبارہ اسے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرم کے آنسو نکل آئے تھے۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، جان نکال دی تھی میری۔ مجھے لگ رہا تھا میں بھی ساتھ ہی مر جاؤں گا۔ آج وہ اس کے سامنے بھی کھل کر رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے انہیں چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس رونے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ بھابھی، بھائی بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم سب تو سچ میں ڈر گئے تھے، سہل نے کہا تو میرم نے گردن اس کی طرف گھمائی۔ ہاں میرم، یہ سچ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب تم مجھے بالکل پسند نہیں تھی اور میں چاہتی تھی کہ تم مر جاؤ، لیکن اب تو تم نے میری بھی جان نکال دی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے بہت پہلے کی میری بد دعا تمہیں لگ گئی ہو۔ ڈارلنگ بولی، اس کا لہجہ بھی بھیگا بھیگا سا تھا۔ بھابھی، میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا لیکن آج کہتا ہوں کہ آپ تو ہمارے گھر کی رونق ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہمارا گھر تو سنسان ہو جاتا، پورا گھر ایک قبرستان کی مانند رکھتا۔ جمیل نے لفظ پروئے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ بھابھی، میں نے اپنے شوہر خان کو کھو دیا تھا۔ میں نہیں بتا سکتی کہ اس وقت مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں اپنی دوست جیسی بھابھی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مزید ایک رشتے کو کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ سہل نے دوبارہ باری لی، وہ بھی اس کے اوپر چڑھنے کو تیار بیٹھی تھی۔ تم سب لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو، یہ جان کر مجھے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ تیز سانس لیتی ہوئی بمشکل بول رہی تھی۔ نہیں میرم، تم زیادہ مت بولو، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو جی بھر کر تمہیں سنوں گا، اریال نے کہا۔ اب اس نے اس سے مسکان پیش کی۔ اپنے آنسو صاف کر لے اریال، آپ مجھے روتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، اس نے اس کے نینوں میں دیکھ کر کہا جو سرخ ہو رہے تھے۔ وہ تبسم سجا کر اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے رخساروں کو صاف کر گیا۔ میرم آج 10 سال بعد ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ اریال نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود باہر چلا گیا۔ سحر اور ڈارلنگ مختلف طرح کی ڈشز بنا کر اس کے سامنے رکھ گئی، لیکن اس نے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کھانا تھا۔ وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ڈارلنگ نے بمشکل اسے ایک جوس کا گلاس پلایا اور پھر دوائی دی۔ سہل نے آج خود اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کی مالش کی تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے، بستر پر مسلسل پڑے رہنے کی وجہ سے کہیں تھکاوٹ اور سستی کا شکار نہ ہو جائے۔ میرال اور المیر کو شموشنگ اور شازمہ مل کر سنبھالتی تھی۔ اسے رات کا ہلکا پھلکا سا کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور خود کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اریال اندر داخل ہوا اور دروازے کو لاک لگا کر اس کے قریب چڑھ بیٹھا۔ دونوں بچے ایک دوسرے کمرے میں اب ملازموں کے سر پر تھے۔ وہ جو اپنے بچوں کو کبھی ملازموں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، اب مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پر میرم نے حیرانگی سے دیکھا۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ پر میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو آپ کے حقوق دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں۔ اس نے اسے ایسے بتایا تھا جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو، اور وہ اس کی معصومیت پر ہنس گیا، پھر اس کے ہاتھ کو پکڑا اور نظریں ملائیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں تم سے دور صوفے پر اس لیے سوتا رہا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں خود پر کبھی قابو نہیں کر پاؤں گا اور مجبوراً تمہارے قریب آ جاؤں گا، لیکن اس وقت اس حالت میں تمہیں اپنے بازو سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ میرے جذباتوں کا کیا ہے میرم؟ جذبات تو مچلتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں تمہاری کوئی بھی خواہش اور کوئی بھی چاہت ادھوری نہیں چھوڑوں گا۔ ہر روز تمہیں ساتھ یہیں پر سوؤں گا، تم میرے بازو پر سر رکھ کر سو لیا کرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن تمہارے پاس رہ کر اور تمہارے قریب سو کر میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے تمہیں سننے میں مشکل نہ ہو۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اریال، میری اس حالت کی وجہ سے آپ کو خود کے جذباتوں کو دفن کرنا پڑے گا۔ اگر میں ٹھیک ہوتی تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ میں آپ کو کبھی اپنے لیے ترسانا چاہتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ارے نہیں پاگل لڑکی، تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ اور سچ کہوں تو تم نے واقعی بہت تڑپایا ہے مجھے اپنے لیے۔ تمہیں کھونے کا تصور کر کے بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ ٹرسٹ می میرم، میں تمہیں ہر لمحہ اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، پھر چاہے تم اپنے قریب آنے دو یا نہ آنے دو، بس مجھے دکھائی دیتی رہو۔ وہ دھیرے سے بولا۔ میرم تیز تیز رونے لگی۔
وہ خود قریب ہو کر اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اتنا رویا مت کرو، تمہاری حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اب ریسٹ کرو۔ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس نے اس کے اشکوں کو صاف کیا اور اسے سہارا دیتے ہوئے لٹایا، پھر اس پر لحاف اڑایا۔ خود بھی قریب لیٹ کر اس نے اپنا وجود اس کی طرف سرکاتے ہوئے اپنی بازو کو اس کے سر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ مریم چت لیٹی تھی اور اپنی گردن کو ترچھا کر کے اس کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ اریال، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے لبوں کو چوم لوں، آپ بہت اچھے ہیں، آئی لو یو، تمہارا ہی ہوں، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر جو جی چاہے کرنا۔ اس نے ذرا نظریں جھکا کر اسے دیکھا کیونکہ وہ اس سے ذرا سی نیچے تھی۔ ویسے بھی مجھے یہاں لٹا کر آپ خود کہاں چلے گئے تھے؟ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ کیا؟ اس نے تعجب سے پوچھا اور وہ اس بات میں سر کو ہلا گیا۔ یہ معجزہ کب ہوا؟ جب میرے رب نے تمہیں بچانے کا معجزہ کیا، تبھی میں نے ٹھان لی تھی کہ دوبارہ وہ رب اپنے در پر بلائے گا تو دوڑا چلا جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ کا کس کس بات پر شکر ادا کروں گی۔ اس نے مجھے اتنا اچھا ہمسفر دیا اور پھر اسے نیک بھی بنا دیا۔ اب اتنا زیادہ بھی نیک نہیں ہوں، تم مجھ سے زیادہ نیک ہو۔ کہاں اریال، صرف ایک فجر کی نماز ہی تو پڑھتی تھی اور وہ بھی اکثر چھوٹ جاتی تھی۔ لہجے میں افسوس لیے بولی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو تمہیں خود اٹھایا کروں گا۔ اب سو جاؤ میری جاں۔ اس نے دوبارہ سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے نین بند کر گئی۔ جاری ہے۔